الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الفرقان کی تفسیر آپ سن رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے یہ سن لیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کرنے والا اپنے برے دوست کی وجہ سے وہ برے انجام کا شکار ہوا۔ ایمان کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، اچھوں سے الفت ہونی چاہیے اور بروں سے نفرت ہونی چاہیے۔ اگر برائی کی نفرت آپ کے اندر نہیں تو اس کا مطلب یہی کہ آپ نے ایمان کی پوری لذت کو اپنے اندر جس طرح جمع کرنا تھا نہیں کیا۔ کفار، بے دین، بدعقیدہ لوگ
آج بھی اور کل قیامت کے دن بھی بے یار و مددگار ہوں گے۔ ہمارے حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم دین کے دشمنوں سے، مسلمانوں کے دشمنوں سے محبت رکھنے لگ گئے۔ دینی محبت رکھیں کفار سے تو یہ کفر ہوگا، دنیاوی محبت رکھیں گے تو یہ ایمان کی کمزوری ہوگی۔ قرآن کریم 1400 کتنے برس پہلے نازل ہوا، آج میں بیان کر رہا ہوں، یہ آیت اور حالات آپ کے سامنے ہیں۔ قرآن نے بہت پہلے کہہ دیا تھا جب تک تم ان کا دین قبول نہیں کرو گے وہ تمہیں دوست نہیں بنائیں گے۔ ان کی دوستی کی خاطر، ان کو دوست بنانے کے لیے ہم نے جتن کیے، اپنوں سے بیر اور ان سے ہم نے پیار کیا۔ آج نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اب وہ حکمران جو کہتے تھے نہیں یہ ہمارے اتحادی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے مددگار ہیں، یوں ہیں وہاں ہیں، آج کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ہمیشہ دھوکہ دیتے تھے۔ اس وقت دین والے جب کہتے تھے تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ بے شک اس نے مجھے بہکایا اور میرے پاس آئی ہوئی نصیحت سے مجھے دور کیا، اور شیطان آدمی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ ہمارا رازق اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ۔ پتہ نہیں ہمیں اس کے وعدوں پر یقین کیوں نہیں ہے۔ ہم دنیا کے وعدے بڑی اہمیت دیتے ہیں، رب کے وعدے پہ شبہ ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ تمہیں رزق دینے والا اللہ ہے، ہم یقین نہیں کرتے۔ نہیں جی، چین ناراض نہ ہو جائے، روس ناراض نہ ہو جائے، امریکہ ناراض نہ ہو جائے، برطانیہ ناراض نہ ہو جائے، یہ رازق ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے وفادار نہیں وہ میرے تمہارے وفادار ہو سکتے نہیں۔ آپ ان کو کہتے ہیں ہمارے دوست ہیں، اللہ فرما رہا ہے وہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ تو ہمیں اللہ کے فرمان پر یقین کیوں نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہماری ایمانی حالت درست نہیں، جو ایسا سوچتے ہیں۔ قرآن بتا رہا ہے کہ یہ لوگ کسی طور بھی تم سے وفا نہیں کریں گے، اور ہم دھوکے پہ دھوکہ کھا کے نہیں جی امداد نہیں ملی تو ہم چلیں گے کیسے، ہمارا گزارا کیسے ہوگا، ہم انہی سوچوں میں گم۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے خدا سے امید نہیں لگائی ہے، ان لوگوں سے امید لگا لی ہے۔ یہاں مجھے ایک بات کرنے دیجئے، ان لوگوں کی دوستی اور ان پر اس طرح بھروسے پر کبھی آپ نے کسی کا فتویٰ پڑھا؟ میں نبی کے بارے میں بات کروں، نبی کی مدد کی، ولی کی مدد کی، فتوے لگتے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کی دوستی یا ان پر انحصار، ان پر بھروسہ، ان پر تکیہ کرنے پر کبھی فتویٰ آیا؟ اس سے آپ اندازہ کر لیں نا کہ یہ مسلمانوں کے دوست ہیں یا دوسروں کے دوست ہیں۔ میں یا رسول اللہ پکاروں تو شرک کا فتویٰ،
یہود و نصارہ کے ملکوں میں سے کسی کو پکاریں تو کہتے ہیں جی بالکل دوست بناؤ، ان سے مدد مانگو، بھیک مانگو. وہاں ان کا کوئی فتویٰ نہیں آتا. تو یہ نبی سے دشمنی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑنے کے قابل ٹھہرا لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کی سرکشی، حد سے بڑھ جانا، ضد کی حدوں پہ چلے جانا، جب انہوں نے کافروں نے مشرکوں نے بہت شدت کی، حضور نے بارگاہ الہی میں عرض کی یا اللہ یہ میری قوم ہے قریش، انہوں نے قرآن مجید کو بالکل چھوڑ دیا اور اس پر ایمان نہیں لاتے، اس سے منہ پھیرتے ہیں. وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے تھے ان کے بارے میں بات، جو ایمان والے تھے ان کے بارے میں نہیں. یہ نہیں کہ قریش کا ہر فرد، وہ لوگ جنہوں نے نبی پر ایمان لانا پسند نہیں کیا، انہوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، سے منہ پھیر رہے. یہاں سے پہلی بات معلوم ہوئی مومن پر لازم ہے کہ قرآن مجید سے لو لگائے، قرآن سے پیار کرے، اس کی تلاوت کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، پھر اس پر عمل کرے. ہم نے قرآن سے وہ پیار جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد جو بتایا گیا، جو قرآن مجید کو پڑھ کر اس کی تلاوت نہ کرے، پڑھنا سیکھ لیا مگر تلاوت نہیں کرتا، اور اس میں غور و فکر نہ کرے، تو قیامت میں قرآن مجید اس کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں لائے گا اور عرض کرے گا یا اللہ تیرے اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا تھا، لہذا اس کے اور میرے درمیان فیصلہ فرما. قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا. کیا جواب دیں گے پھر ہم؟ آج ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، مجبوری، کوئی مر گیا وہاں پر گئے، پڑھنا پڑ گیا، پارا چند آیتیں پڑھ لی، رمضان میں کھول لیا. کتنے اچھے ہیں وہ لوگ جو روز قرآن پڑھتے ہیں. یہ واحد کتاب ہے جس کو جتنا پڑھو، بار بار پڑھو، بار بار لطف آتا. کوئی اس کے پڑھنے سے اکتا نہیں سکتا. آپ کا سینہ روشن ہوتا ہے، آپ کو انوار ملتے ہیں. یہ شفا ہے، یہ رحمت ہے، یہ نور ہے، یہ ہدایت ہے، مگر ہم نے اس کو چھوڑا ہوا ہے. تو کافروں نے چھوڑا تھا، مسلمانوں کو تو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. پہلے قرآن کریم پتوں پر، کاغذوں پر، کاغذ بہت کم بنتا تھا، کپڑوں پر، پتوں پر، چھال پر، چمڑے پر، لکڑی پر، کھال پر لکھا جاتا تھا. پڑھنے کا شوق تھا. آج بہترین کاغذوں پر چھپا ہوا ہے اور ہم پڑھتے نہیں. ٹیلی فون میں آپ نے گانے بھر رکھے ہیں، وہاں قرآن بھر لیں،
پڑھے مگر شوق نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے انسان کا دل لوہے کی طرح زنگ آلود ہو جاتا ہے، زنگ چڑھ جاتا ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ کس طرح زنگ دور ہوگا، دل کو جیلا، روشنی، صفائی کس طرح ملے گی؟ تو فرمایا قرآن کریم کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے۔ پڑھو بھی، سنو بھی، سمجھو بھی، غور بھی کرو، پھر عمل کرو۔ دل پر درد ہو جائے، دل پر بوجھ آ جائے، اس کی دوا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس پر، برکت ہوتی ہے۔ یہ علوم کا وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ قصے، کہانیاں، ناول، بچوں کو آپ کہانیاں دے دیتے ہیں، یہ ہیری پوٹر ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈمکاں ہے، ان کو قرآن سے محبت سکھاتے ہی نہیں ہے، قریب نہیں جاتے۔ نہیں جی بچہ کہیں مولوی نہ بن جائے، جی مذہبی نہ ہو جائے۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ پھر بتائیے ہمارے گھروں میں پھر برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ سب کو برکت چاہیے، سب کو چاہیے کہ جی ہم امن سے رہیں، تو پھر امن کے لیے قرآن پڑھو، اس پر عمل کرو۔ غیروں نے پڑھنا شروع کیا، جو جو پڑھتے جاتے ہیں مومن ہوتے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے۔ کتنے لوگ حیران کہ اس کتاب میں ہے کیا، جب پڑھتے ہیں تو انہیں اندازہ ہوتا ہے، اور ہمارے پاس ہے اور ہم پڑھتے نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے قرآن سے محبت کے بہت سے واقعات آپ کو سنائے تھے، آپ کے ذہن میں ہوں گے۔ یہ اللہ تعالی کا کلام ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ ہمیں اس قرآن کی برکت سے دنیا میں بھی فائدہ، قبر میں بھی فائدہ، حشر میں بھی فائدہ۔ آپ قبر والے کے پاس جا کر قرآن پڑھیں، وہ قبر میں بھی سنتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام۔ میں نے آپ کو یہ بات بھی سنائی تھی، کوئی قرآن پڑھنا سیکھے، پورا نہ کر پائے، وفات ہو جائے، فرشتے قبر میں آ کے پورا کرا دیتے ہیں۔ اور جو قرآن یاد کرتا ہے اس کا درجہ اور زیادہ ہے۔ اب یہاں ایک بات اور سنا رہا ہوں آپ کو، آپ نے شاید سنی ہوگی۔ نیا نیا پڑھنے والا اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اس کو مشکل ہوتی ہے۔ آپ شاید کہیں گے دیکھو جی اتنی عمر ہو گئی ہے، اس نے قرآن ابھی تک سیکھا ہی نہیں، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے۔ یہ جو اٹک اٹک کے صحیح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ڈبل ثواب ہوتا ہے، کیونکہ وہ صحیح پڑھنے کی کوشش میں زیادہ محنت کر رہا ہے، اس پر اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اگر چھوٹی عمر میں نہیں پڑھا ہے، اب موقع ہے، پڑھو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں صرف قرآن پڑھنا کیا، اصل چیز تو اس کو سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے۔ صرف پڑھنے سے کیا ہوگا؟ تو سن لو، چونکہ پڑھا جاتا ہے تو دل پر اثر ہوتا ہے۔ وہ نہیں چاہتے کوئی پڑھے، تو ان کے نزدیک ہو سکتا ہے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہ ہو، قرآن پڑھنے کا بھی بہت فائدہ ہے۔ صرف تلاوت کرنا بھی فائدے سے خالی نہیں، سمجھنا بھی چاہیے، عمل بھی کرنا ہے، لیکن کوئی یہ کہے کہ پڑھنے کا کیا فائدہ، تو ایسی کوئی بات نہیں، بہت فائدہ ہے۔ قرآن سے محبت کرنی چاہیے، خود محبت کرو، بچوں کو سکھاؤ۔ آپ روزانہ صبح کرو اور کہو جی سارے قرآن پڑھو، 5 منٹ 10 منٹ سب نے قرآن پڑھنا ہے، عادت بن جائے گی۔ محبت والے اب بھی ہیں جو 1-1 2-2 دن میں پورا قرآن آج بھی ختم کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔